جب نبی علیہ السلام مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانا تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بخاری شریف میں ہے۔ پس ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض قرائن سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش ہوئے، مگر عاشق زار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبہ بات کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مسلحت اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی علیہ السلام کیسر روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بھیجا۔ میں اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے بیشتر سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی علیہ السلام کی موافقت نصیب ہو۔ مشابہتی ہی صحیح، ممات میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ اللہ اللہ، یہ شوق انتہا ہے آخر تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ عاشق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دیں، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو شق القتل و فتح الباب، تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنی، کہا ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ، جان ہی دے دی جگر نے آج پائی یار پہ، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔